قربانی کے فضائل۔ قربانی کی ابتدا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے برابر مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ترجمہ: اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور منی میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ منی مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے۔ جب منی میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر آ کر ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں اور پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی۔ ترجمہ: اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح کیا تو مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا۔ دونوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ جل شانہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی ہے۔ انہی 3 جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھس گیا تھا۔ اب اس جگہ نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ قربانی کرنے کی فضیلت۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حدیث کا ترجمہ۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں۔ قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا
اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تشریح: اس روایت سے 2 اہم فضیلتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا، قیامت کے دن قربانی کا جانور خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس کو 70 گنا وزنی کر کے میزان میں رکھا جائے گا۔ اس لیے نہایت خوش دلی اور فراغ دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ واجب نہ ہو تو بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینی چاہیے۔ مسئلہ: اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود حاضر رہنا افضل ہے۔ بقرعید کے دن قربانی پر پیسہ خرچ کرنا افضل ہے۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے، اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض بھی 1 نیکی ملے گی۔ تشریح: غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ دمبے اور بھیڑ کے بدن پر کتنے لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گننا چاہے تو بھی گن نہ سکے، تو سوچئے ہمارے 1000-2000 کے مقابلے میں کتنی بے حساب نیکیاں ہوئیں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب ہے ہی، اگر وسعت ہو تو نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ ان مبارک دنوں کے چلے جانے کے بعد پھر یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اس آسانی سے یہ بے شمار نیکیاں کہاں میسر ہوں گی؟ پھر اگر اللہ جل شانہ نے مالی فراغی عطا فرمائی ہے تو جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے بھی کر دے، مثلا ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ۔ ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ان کی روح کو اتنا عظیم الشان ثواب پہنچ جائے گا۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور آپ کے اہل بیت کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، ورنہ کم از کم اپنی واجب قربانی تو ضرور ہی کر دے۔ جس شخص نے قربانی واجب ہوتے ہوئے نہ کی تو اس سے بڑھ کر بدنصیب اور محروم کون ہوگا؟ حدیث میں ایسے شخص کو عیدگاہ میں حاضری ہی سے منع کر دیا گیا ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو جو واجب قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تشریح: جو لوگ مالی وسعت اور قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، اور پھر اس پر مجسم رحمت پیکر شفقت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں، یہاں جمع ہونے والوں پر عفو و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ یہاں کی حاضری سے کسی بدنصیب سے بدنصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے بخل سے کام نہ لیں۔ جس نے یہ مال دیا ہے یہ حکم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی تعمیل کریں، اسی میں سلامتی ہے۔ ایک ضروری مسئلہ:
بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ بھی کماتا ہے، اس کے 4-5 لڑکے ہیں، وہ بھی اپنا الگ الگ کماتے ہیں۔ ماں اور سب دلہنوں کی ملکیت میں سونے چاندی کا زیور بھی ہوتا ہے، لیکن بقرعید کو قربانی صرف ایک ہوتی ہے، اور جملہ اہل خانہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے یہ واجب ادا ہو گیا۔ یہ سخت ناسمجھی اور مغالطے کی بات ہے۔ یاد رکھیں، قربانی واجب ہونے کے لیے گھر کے ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ ملکیت دیکھی جائے گی، اور جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا مختلف سونے چاندی کا زیور ہو مگر مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے مساوی ہو، یا اس قدر چاندی کی قیمت کا مال تجارت ہو، یا اتنی مالیت کا فاضل سامان پڑا ہو، تو اس پر بقرعید کے دن قربانی واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر اتنا زیور یا روپیہ یا فالتو ساز و سامان ماں باپ، تمام لڑکوں اور ان کی بیویوں کی ملکیت میں ہو تو ان سب پر ایک ایک قربانی واجب ہوگی، اور اگر سب کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہو تو جس جس کی ملکیت میں ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی فرض ہونے کے لیے مذکورہ بالا مقدار چاندی یا اس کی قیمت یا اس کے بقدر مال تجارت کی ملکیت ہونے پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس بقرعید کی 9 تاریخ کو عصر کے وقت اتنا روپیہ پیسہ یا مال تجارت آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے، اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس موجود رہا تو اس پر بھی کل قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامیات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔